رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم معزز ساتھیوں قلم گوید کہ من شاہ جہانا قلم گوید کہ من شاہ جہانا قلم تسوا بدولت نبی نسانا کہ وصل اسباب پیدا کر وصل کے اسباب پیدا کر اپنی تقریر سے وصل کے اسباب پیدا کر اپنی تحریر سے دے کسی کا دل نہ دب جائے تیری تقریر سے سفید دہر کو باطل سے مٹایا کس نے سفید دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوح عیسیٰ سے غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو زمینوں سے سجایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے وہ تھے تمہارا آبا و اجداد مگر مجھ کیا اسے بہتر سے مٹایا کس نے چاک سے ٹوٹ جائے پتے نہیں ہیں ہم چاک سے ٹوٹ جائے پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے کر قاتل رہے میرا یہ ساتھیوں میں بس چند منٹ کے اندر آپ کو اراد کو اس طرح منور کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کروں کہ چند وقت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز مستقبل کے لیے مزید فرمائے میں آج چند وقت میں آپ کو بے الفاظ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں یہ زندگی ہمیں ایک نعمت ہے ہمیں ثواب میں دیا گیا ہے قرآن کریم کی آیت ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی ہے اس میں دو مراحل ہے ایک حیات ہے ایک موت ہے درمیان میں جو مراحل ہے ہمیں سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کیا ہے جب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ہمیں راضی کون کرتا ہے تم ہمیں خوش کون کرتا ہے آج ہمارے زبان میں جسارت ہے کہ اللہ کا نام ہے محمد رسول اللہ کا نام ہے لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ایک کہنے والے تم اللہ کا مانتے ہو اللہ کا نہیں مانتے ہو تم محمد کا مانتے ہو تم محمد کی نہیں مانتے ہو میں کہنا چاہتا ہوں ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کا کام کو توڑنے سے اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑنے سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں اور جب اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہمارے لیے جنت میں جانا مشکل ہے جب رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑیں گے تو ہمیں جنت میں جانا مشکل ہے اسی لیے میں عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہمیں جو وقت دیا گیا ہے اور ہمیں جو حیات لگ رہی ہے ہم اس میں اللہ اور رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے عوام بن جائے میں عزیزوں ہمارا قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن پورے قرآن کریم کی تفسیر کرنا یہ ناممکن ہے ان کے آیات کو پڑھنا یہ ناممکن ہے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن میں آپ کو حمد اللہ اور رحمت اللہ علیہ حمد اللہ اور ان کے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں قرآن کریم کو ترجمہ کو اس تین الفاظ کے اندر متصور کر دیا ہے تین الفاظ ہوتا ہے اگر تم زندگی میں سوال چاہتے ہو تو یاد رکھو قرآن کریم کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں قرآن کریم کا ترجمہ مجموعہ پیش کرنے جا رہا ہوں قرآن کریم کا مجموعہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو وہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہو نمبر دو اللہ تعالیٰ کا حق ہو نمبر دو رسول اللہ کی اطاعت ہو نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا حق کرنے والے بن جائے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے نمبر دو رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائے رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے بن جائے اور نمبر تین مخلوق کی خدمت کرنے والے بن جائے مخلوق کی خدمت کرنے والے بن جائے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائے تین الفاظ کے اندر جس شخص نے اس تین چیز پر
اس وظیفے پر عمل کر لیا وہ کامیاب ہے، کامران ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور کامیاب انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے وہ اپنی موت کی یاد کر لے۔ عزیز ساتھیو، میں بہت خوش نصیب ہوں، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ جس زمین پر علم دین حاصل کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسا زمین نہیں ہے، اس زمین کی مثال ہے کہ جس طریقے سے اس دنیا سے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آسمان میں ہمیں چمکتا ہوا چاند نظر آتا ہے، اسی طریقے سے فرشتے جب زمین پر دیکھتے ہیں کہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا مشن یہ ہے کہ اس ہندوستان کے اندر محمد رسول اللہ کی علم کو اور شریعت کے حکم کو پھیلانے میں اور تن من بازی لگانے میں جو سب سے زیادہ محنت رہی ہے وہ علماء دیوبند کی رہی ہے۔ یہ ان کی قربانی کا ذکر ہے کہ آج ہمارے سروں پر فیض نظر آ رہا ہے، ہمارے چہرے پر جو رونق نظر آ رہی ہے، یہ صرف علماء دیوبند کی ہے۔ اسے کہنے والے کیا سچ کا ہے کہ پتا پتا بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے، کہ پتا پتا بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے، کل جانے نہ جانے بات سارا جانے ہے۔ میں اس الفاظ صاحب میں بھی تغیر ختم کرتا ہوں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت رچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت رچک رکھی ہے۔ ایک یہ بڑے بڑا جتنا کہ نمائیں گے ہمیں مذہب کو وقت کرنا ورنہ مٹنے میں دنیا کو مٹا دیں گے۔ وآخر دعوانا